من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ عزیزان محترم، مومنین و مومنات، عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، ہدایت اور ولایت کے عنوان سے آپ سے مسلسل گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے۔ سورہ الحمد ہمارا عنوان ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم دین ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان محترم کہ یہ میرے پاک پروردگار کا انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ اپنی عبادت سے پہلے اجتماعیت کو سامنے رکھا کہ بلا آپ آگے تشریف لائیں نا، آپ تو روز سنتے ہیں، ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، تھوڑا سا آ جائیں، آگے آ جائیں میرے پاس آ جائیں، بڑا پیارا ماحول بن جائے گا۔ اصل میں آپ کے آنے سے یا ایک تھوڑا سا ماحول بنانے سے میں ذرا زیادہ اچھا پڑھوں گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ بھی اس طرف کو آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک ایسے آپ باغ ولایت میں چونکہ بکھری ہوئی کلیوں کی مانند ہیں، ایک گلدستے کی صورت بن جائے تو زیادہ لطف آئے گا بات کا۔ دیکھیں اللہ پاک نے اجتماعیت رکھی ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے، ہم تیری مدد مانگتے، یعنی عبادت میں انفرادیت نہیں رکھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اکیلے علم کے سامنے بیٹھ کے رونے کا زیادہ انسان کو رونا آتا ہے تنہائی میں، لیکن حسین کی بہن نے تنہا رونے کے لیے نہیں کہا، مجلس میں بلایا۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اکٹھے بیٹھیں گے، ذکر سنیں گے، ایک ہی بات پر خوش ہوں گے، ایک ہی بات پر رو پڑیں گے، تو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا آپس میں کوئی ایسا رشتہ ہے
کہ ہم ایک ہی بات پر خوش ہوتے ہیں، ایک ہی بات پر رو پڑتے ہیں. جو پنجاب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ساڈیاں دے خوشیاں سانجیاں نے، ہمارے غم ایک ہیں، ہمارا آپس میں نہ جانے کیا رشتہ ہے جو ہمیں ساتھ لیے ہوئے بیٹھا. ہم تیری عبادت کرتے. میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، تمہید میں ساتھ ملانے کے لیے آپ کو یہ جملے دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اوپر والا گھر میرا ہو اور میں وضو کروں اور نیچے والے گھر میں میرے وضو کا پانی گر رہا ہے اور وہ راضی نہیں ہے تو میری نماز نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ عبادت سے پہلے ہم کے بارے میں سوچنا ہے. ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، وہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں کہ یہ ہم ہیں کون. ہے تو تنہائی میں اکیلے کمرے میں مصلی پر آیا، پھر بھی کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے. وہاں اور تو کوئی نہیں تھی، لیکن تنہائی میں بھی اس ہم کو یاد رکھا ہے. یعنی دل میں احساس ہے، ذمہ داری ہے. گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ بس تمہید میں سے میں نکل رہا ہوں، ساتھ ساتھ میسج دینا بھی اہم ہے. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم جو مقصد ہے، دعا آپ نے کی کہ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا. نظام ہدایت، یہاں سے ہمارا مقصد شروع ہو گیا. اب یہ نظام ہدایت دو قسم کے ہیں سرکار. ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، ایک بندے کا بنایا ہوا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہدایت غدیر ہے اور بندے کا بنایا ہوا نظام ہدایت سخیفہ ہے. تو مجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ غدیر پڑھیں، کیونکہ یہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. نہیں، آپ میری جملوں پہ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اصل بات کی طرف آ جاؤں. اور سورہ قیامت کی آیت ہے، خدا کی قسم قیامت سے پہلے قیامت. ہاں یقین مانیے، آپ آیت سنیے گا، توجہ فرمائیں. آیت کیا؟ جیسے ہی وہ چلا جبریل آیا، اللہ کا حبیب آیت آئی ہے، اس کو پڑھ کے سنا دے. فلا صدقا ولا صلی، کیونکہ تو نے تصدیق نہیں کی، تو نے کبھی نماز پڑھی نہیں. یار میں کیا کروں یار، اب خدا کی قسم سرکار، کیا میں نے آج پڑھ دی خدا کی قسم. توجہ ہے یہ نہیں ہے سرکار؟ اور اتنی آسان ہے کہ آپ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. فلا صدقا، تو نے یہاں پہ تصدیق نہیں کی. ولا صلی، تو نے کبھی نماز پڑھی نہیں. تیری پچھلی بھی گئی. تو علی کی ولایت کا انکار کر کے جا رہا ہے، تیری پچھلی بھی گئی، تو نے کبھی نہیں پڑھی. یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے، باد و شاد رہے. یار یہ تو مولوی نے ہمیں یہی سمجھایا، یہی بتایا، ساری زندگی ہو گئی، گزر گئی. ایک ہی بات ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ مرتے ہی پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا. بڑی ضروری نماز تو پڑھنی چاہیے، مولا کا حکم ہے. جو مولا کو ماننے والے نماز تو پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال تو آپ بتا رہے ہیں نماز کا ہوگا، لیکن سوال پورا تو بتائیں نا. سوال یہ نہیں پوچھا جاتا کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. سوال یہ پوچھا جاتا ہے علی کو چھوڑ کے کیوں پڑھی تھی. ہائے 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 حیدری ہے. مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد. ہاں سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو نے تصدیق نہیں کی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گی بلا، یہاں پر ایک عجیب روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ جو نماز روزہ ہے نا، یہ بالغ کے لیے ہے. نماز بالغ کے لیے، روزہ واجب بالغ کے لیے، حج بالغ کے لیے. ابھی اگر رمضان کے دن ہیں اور
سخت گرمی ہے، تو بچے کو آپ روزہ نہیں دکھا سکتے جو گود میں ہے، اسے آپ روزہ کبھی نہیں دکھا سکتے۔ گناہ ہے، الٹا ثواب نہیں ہے، وہ گناہ ہوگا آپ کو۔ یہ تو بالغ کے لیے، گود کے بچے کے لیے تھوڑی تھا اسے روزہ دکھا کے مار دیں آپ، گناہ ملے گا۔ نماز بالغ کے لیے، روزہ بالغ کے لیے، حج بالغ کے لیے، دوسرے کے لیے یہ عمل ہے ہی نہیں، یہ صرف بالغ کے لیے، دوسرے کے لیے بنا ہی نہیں، یہ بالغ کے لیے بنے ہیں یہ سارے اعمال۔ جو بالغ نہیں اس کے لیے یہ عمل نہیں ہے، بلا وجہ آپ اسے کرا رہے ہیں۔ سلمان میرے مولا سے کہتا ہے، یا علی تجھ سے ایک سوال پوچھنا، ایک بات تو بتا، تو اخی رسول ہے، مولا قل ہے، مرد میدان ہے، قل ایمان ہے، تجھے رسول اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، اللہ تجھے معراج پر بلائے، اتنے تیرے فضائل ہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں آتے؟ کہا سلمان انہیں سمجھ آ بھی نہیں سکتے، یہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے۔ ہائے 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 حیدری، ہائے 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 حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے ہیں، یہ ابھی بالغ ہی نہیں، ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہاں تو یہی تو وہ پرانے ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ وہ ہم کہیں سفر میں جا رہے تھے، رستے میں جنگل میں ہمیں رونے کی آواز آئی، یہ کون رو رہا؟ انہوں نے کہا جی میں نماز۔ یہ رو کیوں رہی؟ کہا رو اس بات پہ رہی ہوں جن کے لیے بنی ہوں وہ پاس نہیں آتے، جن کے لیے بنی نہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں سرکار ہے، مولا کو سلامت رکھے۔ یہ عبادات بالغ کے لیے، غیر بالغ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں ایک جملہ کہنے کا میرا دل کر پڑا ہے، دل میں تو یہ تمنا اور خواہش میری اور توقیر شاہ جی کی دونوں کی ہے، کم از کم ہزاروں کو مجمع ہو اس میں یہ جملہ کہتا جو اس جملے کا پروٹوکول ہے، لیکن ابھی مجبوری میں آپ ہی کو ہزاروں سمجھ کر اور ان فرشتوں کو، اور یقیناً میرا یقین ہے کہ کہیں میرے مولا سجاد تشریف فرما ہے اس مجلس میں، ان کے دادا کی وکالت کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ مالک اس جملے کے صدقے میں بانیان مجالس کے وقت میں اضافہ فرمایا، بادشاہ سجاد ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں جنہوں نے یہ انتظام فرمایا، اور میری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جملہ نہیں ہے قبلہ، یہ دستاویز ہے، ڈاکیومنٹ ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس کے اوپر گھروں میں بیٹھ کے ڈسکشن ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، جو میں آپ کو یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جو گود میں بچہ ہے اس پہ نماز نہیں واجب، لیکن اگر یہی بچہ ماں کے غلاف میں ہے علی کی ولایت واجب ہے۔ اگر وہی بچہ عالم ارواح میں ہے علی کی ولایت واجب، وہی بچہ عالم ذر میں ہے علی کی ولایت واجب ہے، علی کی ولایت واجب۔ گود میں بچے پر نماز واجب نہیں ہے، اس کے لیے نماز ہے ہی نہیں جو گود میں بچہ ہے۔ علی کی ولایت ہے، نماز نہیں ہے، لیکن بلا اس سے بڑی بات میں کر ہی نہیں سکتا، اور معذرت کے ساتھ میں نے کبھی کہیں سنی بھی نہیں، اس لیے میں یہ جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے لیں گے، گھروں میں جا کے مجھے کتنی دعائیں دیں گے کہ حیدر عباس نقوی کچھ پڑھ کر گیا تھا۔ عزیزان محترم، گود کے بچے پر تو نماز ہے ہی نہیں، بس علی کی ولایت ہے۔ پھر ماننا پڑے گا نا کہ علی اصغر کا اپنی ماں کی گود میں کربلا جانا اس بات کی دلیل ہے، کربلا نماز کے لیے نہیں، علی کی ولایت کے لیے ہے۔ ہائے ہائے حیدری، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ مولا کو سلامت رکھ۔ کیوں جا رہا ہے عسکر میدان؟ ماں کی گود میں جا رہا ہے، اس ولایت کے لیے جا رہا ہے۔ کتنی اہم ہے یہ ولایت۔ شہزادے نے
اس ولایت پہ قربان ہوا ہے، آپ نے دعویٰ کی ولایت. ہاں میں بالکل تمہیں ٹھکانا نہیں ہے اور جلدی جلدی منزل کی طرف لے کے جانا. فلا صدقہ ولا صلی، تو نے تصدیق نہیں کی، تو نے نماز کبھی پڑھی ہی. ایک جملہ کہنا ہے، اس کے لیے مجھے آپ کا صافہ ادھار چاہیے. آپ واپس مل جائے، گھبرانا نہیں. آپ بندے ڈرتے نے مولوی نے کوئی شاید دے تو کتنے واپس کرتے ہیں، لیکن میں وعدہ کر رہا ہوں میں دے کے جاؤں. ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزاً محترم، یہ جو مولا کے اصحاب ہیں، کئی ایسے اصحاب ہیں، بابا توقیر شاہ جی ان کے بارے میں میں نے ایسی ایسی احادیث پڑھی کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ احادیث کا مقصد کیا. مولا کے اصحاب کی احادیث کیا. سلمان کے بارے میں رسول کائنات فرما رہے ہیں، یہ سلمان ہے. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما، یہ سلمان ہے. جملہ سنیے گا، من انکرہ کان کافرن، جو سلمان کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے. یار آپ غور تو فرمائیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. اچھا دوسری حدیث سنیے، دوسری حدیث. یہ عمار یاسر ہے. لوگوں یاد رکھنا، لوگوں کی ہڈیوں میں گودا بھرا ہوتا ہے، عمار یاسر کی ہڈیوں میں ایمان بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہی مجھے آپ بتائیں کہ جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. کیا میں نے سلمان کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنی سختی سلمان کے لیے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ اس کی ہڈیوں میں ایمان بھرا ہے عمار کی. کیوں؟ یعنی کہ مجسم ایمان. سبحان اللہ، بڑی بات ہے. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا اس سے زیادہ سچے پر جو ابو ذر. قیامت ہو گئی ہے سرکار، حد ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں اس کی تفسیر کر دوں نا کہ زمین کا بوجھ کس کس نے اٹھایا ہے اور کس کس کا بوجھ اس زمین نے اٹھایا ہے، اور پھر رسول کہہ رہے ہیں اس کا بوجھ بھی زمین نے اٹھایا ہے، مگر ان سب سے سچا ابو ذر ہے. جی اس لیے میں نے بتانا نہیں ہے. ہاں صرف رستہ آپ کے لیے کھولنا ہے. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ او اتنی فضیلت آخر کیوں ان کے بارے میں یوں کیوں بتا رہے ہیں؟ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ ہم نے ان سے لینا کیا ہے جو یہ ان کی اتنی تعریفیں رسول بتا رہے ہیں، روز بتا رہے ہیں یہ ایمان ہے، اس کو چھوڑا تو کفر ہے، اس کی بات نہ مانی تو جھوٹے ہو، یہی سچا سب سے بڑا ہے. کیوں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اتنا؟ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب یہ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے کہیں گے بس علی حق ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ ہاں ان میں سے یہ ایک ہستی ہے بابا جی، ان میں سے یہ ایک ہستی ہے جس کے لیے میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں. نام ہے اویس. یہ جو اویس ہے نا سرکار، یہ پتہ نہیں کون جانتا ہے کون نہیں جانتا. میں تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے تشریح کرتا چلوں. یہ جو اویس ہیں یہ بکریاں چراتے تھے، مال مویشی چراتے تھے، کرائے پر، آن رینٹ لے کے جاتے تھے کرائے پر. مالک کوئی اور لے جانا، سارا دن چرانا، واپس آنا، کرایہ لے لینا. تو عرب کا ماحول تھا،
وہاں پر ظاہر ہے کہ کسی جگہ پر پانی وغیرہ ہوتا تھا تو وہاں پر وہ مال مویشی لے کے باقی لوگ بھی آتے تھے. تو جہاں مال مویشی آتے تھے وہاں درندے بھیڑیے سب آتے تھے کہ یہاں پہ تو خوراک کا انتظام. تو جب وہ دوسروں کے مال مویشی لے کے جا رہے ہوتے تھے نا درندے لے جاتے تھے, لیکن اگر کوئی بھیڑیا یا درندہ اس جانور کے پاس آتا جسے اویس لایا تھا تو وہ جانور بولنے لگتا اور کہتا چپ کر کے مجھ سے دور چلا جا, میرا مالک اویس ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ توجہ ہے بلکہ حیدری. ہاں رسول نے یہ ارشاد فرمایا, سرکار رسالت مآب کا یہ ارشاد ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا اس زمانے میں, اس زمانے میں بھی کوئی اللہ کا خلیل ہے, اللہ کا دوست, اللہ کا خلیل؟ انہوں نے کہا ہے, ہوتے ہیں ایسے لوگ. انہوں نے کہا ان کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں کوئی عیادت پہ نہیں جاتا, کوئی گم ہو جائیں تو ڈھونڈنے نہیں جاتا, مر جائیں تو لوگ جنازے میں نہیں جاتے ہیں. غور نہیں فرمایا کہ بلا یہ حکمت کی باتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیں نا آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی ساڈے وہ بزرگاں دا ایڈا بڑا جنازہ سے کیا ہے, ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اینا بڑا جنازہ کسی ویکھیا نہیں, انہوں تو اتنا بڑا جنازہ. اگر بڑے بڑے جنازہ ہی بندے کی شان بیان کرتے ہیں اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر بتائیں اہل بیت کے کتنے بڑے جنازے تھے. جو حق پر آ جاتا ہے نا اسے سب چھوڑ دیتے ہیں. بڑے جنازے تو منافقوں کے ہوتے ہیں. سخت باتیں پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے, تو منافقت ہے, اسے ساری راضیاں آئی جا رہے ہیں. ہاں وہ مر جائیں تو لوگ جنازوں میں بھی نہیں. انہوں نے کہا اتنے عام لوگ ایسا کوئی اس دنیا میں آج بھی ہے جو اللہ کا خلیل ہو؟ کہا ہے اویس کرنی. اللہ اکبر, مولا کو سلامت رکھے, آباد و شاد رہیں. میں کس منزل پر آپ کو لے آیا ہوں خدا کی قسم. بس عزیزان محترم, اویس مصلی عبادت پر ہے, فرات کا کنارہ ہے. اس منزل تک آپ کو زحمت دی تھی, پوری مجلس کا نتیجہ میں آدھے گھنٹے کی محنت کا نکالنے لگا ہوں. اب جس نے دائیں بائیں دیکھا اس نے پتھر کا ہو جانا ہے. دیکھنا آپ نے میری طرف ہے, پوری جو پسینہ میرا نکلا ہے اس کا نتیجہ میں دینے لگا ہوں کہ اویس فرات کے کنارے پہ مصلی بچھا کر کھڑے ہیں, تکبیر کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے. اویس غلام سے کہتے ہیں یہ کیسی گھوڑوں کی آواز آ رہی؟ نماز پڑھنے لگے ہیں, نماز واجب نماز کے لیے کھڑے ہیں, تکبیر کہنے لگے ہیں. کہا یہ کیسی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے؟ کہا ویسے آپ کو پتہ نہیں علی لشکر لے کے صفین جا رہے ہیں, بس جیسے سنو نا علی لشکر لے کے صفین جا رہے ہیں, مصلی اٹھایا. نہیں یار میرا خیال ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, صبح سے گرمی کھا رہے ہیں. حیدری. چلو جس تک بندے تک جملہ نہیں پہنچا پھر میں اویس کا پورا جملہ پڑھنے لگا ہوں. ایک مرتبہ مصلی سمیٹا اور بھاگتا ہوا اس لشکر کی طرف دوڑا, اور بھاگتا بھی جاتا ہے اور کہتا بھی جاتا ہے, اور میری نماز تو وہ جا رہی ہے, میں کون سے نماز پڑھنے لگا. حیدری. سمجھے ہے, مولا کو سلامت رکھ, آباد و شاد ہے. دوڑنا شروع ہو گئے اویس. اس میں سبق بھی ہے نوجوانوں کے لیے. کل والی بات سے آپ کو ملا دوں. ہاں بڑے بڑے سمجھدار سائنسدان پیدا ہو گئے ہیں ہمارے مذہب میں, نئی نئی باتیں, نئے نئے فرامین, نیا نیا مذہب. ہاں نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں کہ بلا یہ نماز افضل ہے, حسین افضل ہے, نماز افضل ہے, اہل بیت افضل ہے. پتہ نہیں کس طرح کے سوال پوچھتے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں سوال سن کے کہ آپ کے ذہن میں اتنی بڑی سائنس آتی کیسے ہے.
میں قبلہ آپ کو 2 جملے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، شاید اس میں آپ کے ساری سوالوں کی اور باتوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ شیعہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرقے بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو وہابیت ہے نا، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ وائرس ہے۔ یہ لگنا ہو تو شیعوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ گھبرا گئے ہیں میری بات؟ ہاں، یہ بیماری ہے، یہ کسی بھی کو ہو سکتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے فلو ہے، ویسے یہ بھی ایک وائرس ہے۔ آپ کے اندر عجیب و غریب سی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، مولا سے مانگنا ہے، نہیں مانگنا ہے، نہیں جی ہم مولا سے نہیں مانگتے۔ بیٹا ویڈیو نہ بنائے، میری طرف دیکھیں۔ ہاں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا سے مانگنا ہے، نہیں مانگنا ہے، اور جی مولا کہاں بچے دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی مولا سے بچے مانگ رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے اور میں نے کہا بھائی آپ نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں، ہم تو مولا کے گھوڑے کی شبیہ بنا کے اس سے لے لیتے ہیں۔ پتہ نہیں سرکار آپ کہاں بیٹھے، تو مجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ ہاں نہیں، میں آپ کو خدمت میں عرض کرنے چاہتا ہوں، 2 قسم کے مسلمان ہوتے ہیں اور 2 ہی قسم کے شیعہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سے علی لیا، کچھ لوگ اس وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کی وجہ سے اسلام مانتے ہیں۔ حیدری، میں نے غازی کے علم کی قسم ہے، اگر میں جھوٹ بولوں یہی کتا بن جاؤں۔ میں نے قرآن سے علی نہیں لیا ہے، علی سے قرآن لیا ہے۔ یار میں کیا پڑھ رہا ہوں یار، تو مجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ اور بابا میں نے تو اللہ سے علی نہیں لیا، علی نے کہا تو اسے مانتا ہوں۔ تو مجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ علی نے کہہ دیا۔ اور ایک جملہ پڑھنے لگوں یہیں پر، ایک میں ہی دیوانہ تھوڑی ہوں کہ باقی بندے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے۔ یہ تو سلمان کو بھی حاکم نے کہا تھا، حاکم سلمان کے پاس آ گیا، بابا جی حاکم آ کے سلمان سے کہتا، سلمان وہ تو اس لیے بیعت نہیں کرتا علی کہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہے کہ میں ہوں، تو کس چکر میں، اور تو بیعت کر، تو کیوں نہیں مانتا، تو بیعت کر لے۔ کہا بڑے میاں میں نے تو رسول کی بیعت بھی علی کی وجہ سے کی تھی۔ یار میں کیا پڑھ رہا ہوں یار؟ حیدری، حیدری، پریشان ہونے والے بندوں سے میری معذرت۔ کبھی کبھی بندے کو ایسے ذہن آ جاتا ہے کہ کچھ آپ کو دے دے، ہر بندے کے لیے میں پڑھ نہیں رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کسی قرآن سے تھوڑی علی لیا، علی سے قرآن لیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بس بھاگا نماز، وہ میری نماز جا رہی، مجھ جا رہی میری نماز، پیچھے پیچھے۔ اور جو یوں عشق کرتے ہیں، یوں محبت کرتے ہیں، علی بھی انہیں چاہتا ہے۔ جس نے علی کے حق کو تسلیم کیا، پھر علی لوٹ کیا دیتا ہے، جزا کیا دیتا ہے؟ توجہ، لشکر آگے گیا، گھوڑوں کو لشکر ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے جا کے رک گیا۔ میرے پیر علی نے کہا یہاں پہ ہم رکیں گے۔ 2 نیزے لگا دیے علی نے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ میرا پیر علی کہتا ہے دونوں نیزوں کے پاس 2 سپاہی کھڑے کر کے کہ سورج غروب ہونے تک ان نیزوں کے بیچ 20,000 فرد میرے لشکر میں شامل ہوں گے، پھر ہم آگے جائیں گے۔ تو جو ہے یہ نہیں سرکار؟ وہ نیزوں پہ ایسے بندے کھڑے ہو گئے، بندے اس زمانے میں بھی بس ایہو جہی سن۔ تو جو ہے نہیں سرکار؟ وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب سفین میں جاتے ہوئے مولا کو ایک سائنسدان نے کہا تھا نا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، یعنی نماز کو نماز یاد کرا رہا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آگے رزلٹ برا ہی نکلنا ہے۔
بڑی باریک باتیں ہیں، اب ساری سمجھانے والی تو نہیں. بابا جی آگے رزلٹ کیا نکلے گا جو ایسے کے بندے ہیں؟ وہ آگے بھی جا کے وہ پھر ماہر نفسیات بنے، سائنسدان لوگ تھے، لوگ نیزوں پہ قرآن، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ قرآن. علی کہہ رہا ہے او بے وقوفو، میں قرآن ہوں، جو میرے سامنے آ جائے کچھ نہیں ہوتا. سمجھے ہے یا نہیں ہے سرکار؟ ہاں میں ہوں قرآن، مجھے دیکھو. نہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے. بس وہ بندے نیزوں کے پاس کھڑے ہیں، وہ گن رہے ہیں، 1 ہو گیا، 20,000 علی نے کہے ہیں، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 10 ہو گئے، 10,000، 15,000، 18,000، 19,000، 1 کم 20,000. سورج بالکل یوں نیچے غروب ہونے والا ہو گیا. دونوں دوڑتے ہوئے آئے پیر علی کے پاس. یا علی، سورج بھی غروب ہونے والا ہے اور اندازہ بھی تیرا تقریباً ٹھیک ہی ہے. پتہ نہیں یار آپ کہاں بیٹھے، تقریباً اندازہ آپ کا ٹھیک ہی ہے، تو میرا خیال آپ چلنا چاہیے. میرے پیر علی نے ایک جواب دی. میرے مولا علی کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک وہ ایک آئے گا نہیں، قیامت آ جائے سورج غروب نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر. ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. بس اب وہ آخری جس کا انتظار ہے وہ آ رہا ہے. یہ بھی اہل بیت کے گھرانے کی کریمی ہے. حسین حر کا انتظار کر رہا، علی اپنے اویس کا انتظار کر رہا ہے. معذرت کے ساتھ اگلا جملہ جو میں نے پڑھنا ہے، جو کسی فقیر کی بیٹھک میں بیٹھا ہے وہ تو لے لے گا، جو زیادہ ٹائم مولویوں کے ساتھ گزارتا ہے انہوں نے تو ایسی بیٹا گھر کو ہو گیا نہیں. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں یہ مولوی ذہنیت کا جملہ نہیں ہے، یہ فقیر کی ذہنیت کا جملہ ہے جو میں آپ کو دینے لگا. ہاں بادشاہ نے ایک عجیب ولایت کی، ایک عجیب منزل دکھائی. بس وہ اویس آیا. بابا جی میں اب پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا یا نہیں سمجھا پاؤں گا، ویسے سمجھ مجھے خود بھی نہیں آیا جملہ. ہاں بس لطف ہی آیا ہے. ہاں اب آپ نے بھی لطف لینا ہے، سمجھ مجھے بھی کوئی نہیں آیا. بندہ کہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا. اویس آیا، جوتی ٹوٹی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، سر جھکا ہوا، تسبیحاں پڑھ رہا ہے. راوی کہتا ہے اویس کہتا تھا سبحان اللہ، پتھروں سے آواز آتی تھی لبیک لبیک اللہ اکبر لبیک. اویس یوں سر جھکا کے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. چلتا 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 میرے مولا علی کے سامنے آیا. اب میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں، یا صاحب نصر و زمان، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، آپ کے قلوب میں وسعت پیدا کر دے. مولا گواہ ہے، یہ حق شفا ہے میرے پاس، سمجھ مجھے بھی نہیں آیا، لطف بڑا آیا ہے اگر آپ وہ لے سکیں. عزیزان محترم جیسے ہی اویس آیا، مولا علی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کن اویسن، بس اب اویس ہو جا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی. اب میں یہ کیسے سمجھاؤں؟ جو بندے مجھے سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہیں تو میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ بھئی یہ تو بس محسوس کر سکتے ہیں آپ. ہاں سمجھنے سمجھانے والی منزل نہیں ہے، کہانی بہت آگے کی. ہاں کن اویس، بس اب تو اویس ہو جا. چلو سمجھ آیا نہیں آیا، ایک نتیجہ تو آیا نا، ایک نتیجہ آ گیا. اتنا سا نتیجہ سمجھ میں آتا ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا علی نے چاہا، کن کہا، ویسا اویس ہو گیا، اسی لمحے ہو گیا. تو یہ ہے یہ نہیں سرکار؟ بالکل ویسا ہو گیا جیسا علی نے چاہا. تو بھائی اگر یہ بات تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے گل، تو ہاتھ کھڑا کرے بھائی نوجوان تو اگر سمجھ میں آ رہی ہے مل کے حیدری ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر میں اگلا جملہ کہوں کہ اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اویس ہو جا اور وہ ہو گیا، تو اس لیے تو میرے مولا علی کہتے ہیں
ہم خلق نہیں ہوئے، بس اس نے چاہا ہم ہو گئے۔ علی مولا، یار میں کیا پڑھ رہا ہوں یار، ابھی آگے بھی تو جانا ہے، ادھر ہی تو نہیں رہنا، یہاں پہ تھے ہے توجہ ہے یا نہیں سکتا؟ بس اس نے چاہا ہم ہو گئے۔ ہاں بس شمیر دی میں نے ساری گفتگو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اگر آپ وقت پہ آیا کریں تو آپ کو میں نتیجوں پہ جلدی لے کے جا سکتا ہوں۔ 8:30 بجے میری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا میں انتظار کرتے کرتے 9:30 تک چلا بھی جاتا ہوں، اور آپ لوگ گھر میں تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے اور سنیں گے۔ بس سمیٹ دی ساری گفتگو۔ بس عزیزان محترم، اویس آیا، میرا بادشاہ علی کہتا ہے اویس یہ لشکر میں نے لڑانے کے لیے جمع نہیں کی، نہیں، میں نے بالکل نہیں لڑانا یہ لشکر، صرف 100 بندے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں۔ جیسا یہ جملہ کہا نا کہ 100 بندے میرے ہاتھ پر، میرے بعد آپ پڑھیں اور آپ دونوں پڑھیں گے؟ 10 منٹ آگے 10 منٹ مجھے دیتے ہیں، صرف 10 منٹ پڑھنا ہے مولا کو، صرف 10 منٹ لے رہا ہوں آپ تو جو ہے نا سرکار، توجہ ہے ہی نہیں سرکار؟ ہاں برائے مہربانی جب میں پڑھ رہا ہوں تو واکنگ شاکنگ نہ کیا کر۔ میں پتہ نہیں کہاں پہ تھا، ایسے لگے جی میں گڈی بو نہیں ہو جاتی بندے دی، نہیں یقین مانے میرا ربط ہی ٹوٹ گیا اوپر سے۔ امام حسین کریم کربلا گواہ، میرا اوپر سے ایک سلسلہ تھا وہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ ظاہر ہے کوئی اہم بات یہ گفتگو ہوگی جو میری معرفت سے بلند ہے اور میں وہ نہیں لے سکتا۔ ہاں سمیٹ دی میں نے ساری گفتگو، کیونکہ یہ 4 محرم ہے، اور 4 محرم وہ تاریخ ہے عزیزان محترم کہ جب لشکروں نے حسین کو گھیر لیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد۔ 4 محرم جب لشکروں نے حسین کو گھیر لیا، آل محمد نے مصائب پڑھنے کی بھی تہذیب سکھائی۔ ہر موقع کا، ہر وقت کا مصائب ہے جو کہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے۔ یہ بھی فرمایا عباس کے روزے پہ کھڑے ہو، کبھی سکینہ کی مصائب کا مصائب نہ پڑھو۔ حسین کے روزے میں کھڑے ہو، کبھی اکبر کی برچھی کا مصائب نہ پڑھو۔ آل محمد کی سکھائی تہذیب، اور جس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے میں اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اور تیسرا جملہ میرے مالکوں کا یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کے روزے میں نجف میں کھڑے ہو تو بیویوں کی چادروں کی مصیبت نہ پڑے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ بس سمیٹ دی میں نے ساری گفتگو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ یہ موقع کون سا بن گیا ہے؟ کون سا موقع ہے؟ 4 محرم جب لشکروں نے گھیر رکھا۔ میں کہ بلا ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو رشتے ہیں نا، رشتے، ان رشتوں کو، ان میں بسے احساسات کو اہل بیت نے معراج کرا دی۔ اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو ہمیں یہ رشتے سمجھ ہی نہ آتے۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ تو بدنام ہو گیا تھا۔ آدم کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا دوسرے کو قتل کر رہا ہے، بھائی کا رشتہ کیا رہ گیا تھا؟ وہ تو عباس ہے جس نے بتایا بھائی ہوتا کیا۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرما۔ ہاں بہن کا رشتہ کیا ہے؟ یہ کربلا سے ملا ہے۔ کیا رشتہ ہے بہن کا؟ جو مولا کربلا ظاہر گئے ہیں، مولا انہیں بار بار بلائیں، جو نہیں گئے مالک انہیں بھی بلائیں۔ جا کے دیکھنا خیموں کی ترتیب، یہ بھائی کا خیمہ، یہ عباس کا خیمہ، یہ قاسم کا خیمہ، یہ صحابہ کے خیمے۔ کیسی بہن ہے حسین، جہاں حسین کا خیمہ وہی بہن کا خیمہ، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے۔
میں کتنے مصائب پڑھوں، میں کتنے جملے پڑھوں، میں کتنے بند پڑھوں، وہ اپنی جگہ، لیکن پاک بی بی عالیہ کی کیفیت اپنی جگہ۔ جب 11 محرم کو پتھروں کا ڈھیر دیکھا نا حسین کے اوپر، جب مسلمانوں نے پتھر اور تیر مار مار کے ایک ڈھیر لگا دیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، لیکن ملکہ شام نے یہ جملہ کہا ہے اور پھر پیٹتی چلی گئی ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پتھروں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ڈھیر کو دیکھ کر کہتی ہے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرما، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ ہر رشتے کو عزت دی ہے کربلا نے۔ میں ایک جملہ کہوں خدا کی قسم، دوستی کا ایک رشتہ ہے، 4 محرم ہے، ملکہ شام آ کے اپنے بھائی حسین سے کہتی حسین دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تیرا کوئی دوست بھی ہے؟ میں یہ جملے کیسے پڑھوں؟ بس ایک احساس ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہو سکے۔ آج 4 محرم کو اس وقت حسین خیمے میں ریت پہ بیٹھ گیا اور زمین پر بیٹھ کے ایک خط لکھا۔ خط تھا حبیب ابن مظاہر کے نام۔ خط کوفے چلا قاصد کے ہاتھ سے، قاصد کوفے کے بازار میں کہتا پھر رہا تھا، حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر کو جانتے ہو؟ ایک بزرگ کا شانوں پر ہاتھ آیا، کہا تو حبیب کا کیوں پوچھ رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ کہا میں حسین کا قاصد ہوں، مجھے حسین نے بھیجا ہے، بس حسین کا نام آنا تھا۔ حبیب قدموں میں گرے، کبھی پاؤں چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں قاصد سے مجھے معاف کرنا، میں بادشاہ کا خط کھلے بازار میں نہیں کھول سکتا ہوں، مقدروں والوں کو حسین کے خط آتے ہیں، اتنا عظیم تکریم والا خط ہے، میں اسے بھرے بازار میں نہیں کھولوں گا۔ میں کہوں حبیب تو حسین کا خط بازار میں نہیں کھولتا ہے، ابھی تو شام کے بازاروں میں جا کے دیکھنا، جب حسین کی بہنوں کے سر مسلمانوں نے بازاروں میں کھولے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرما۔ بس عزیزان محترم، خط لے کے حبیب گھر میں آیا۔ جب بھی حسین خط لکھتا تھا اس کی ابتدا ہوتی تھی نصر من اللہ و فتح، لیکن آج جملہ وہ تھا جسے پڑھ کر حبیب کا امامہ کھل گیا۔ سب سے پہلے حسین نے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا جملہ پڑھ کے خدا کی قسم حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارے ہیں۔ میں تمہیں صرف اتنا کہتا ہوں، تب سے نہیں کہا، ابھی ضرور کہتا ہوں، ہائے ضرور کر دینا۔ رونا بس میں نہیں ہے، ہائے بس میں ضرور ہے، خدا را ہائے ضرور کرنا۔ اگلا جملہ حسین کا یہ تھا، حبیب مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، جلدی کرنا، میری بہنیں میرے ساتھ ہیں۔ اجرکم اللہ، جلدی کرنا، میری بہنیں میرے ساتھ۔ بس حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے، مقتل کے جملے ہیں، حسین حبیب کی طرف ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود ڈھونڈتا ہوا دوڑتا۔ میرا دوست حبیب آ گیا، میرا دوست حبیب آ گیا۔ بس حبیب میدان میں گئے، زین چھوڑی، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، آخری جملے اور بس آپ سے اجازت۔ حبیب نے زین چھوڑی، حسین کے زانوں پر سر آیا۔ جتنا آپ نے گریہ کیا بہت ہے، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، آپ کی ہائے قبول فرمائے، بانیہ نے مجلس کی یہ ڈیوٹی قبول فرمائے۔ ذاکرین تو ہمیشہ وہی چاہتے ہیں مصیبت کا وہ باب کھولا جائے جو قبضے کے مضامین ہیں، جس میں گریہ زیادہ، لیکن آج کی تاریخ کا مضمون ہی یہ ہے۔ یہ پڑھنا ضروری ہے کہ آج ہوا کیا ہے۔ تمہاری ہائے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، بس زانوں پر حبیب کا سر تھا، حسین کے زانوں پر حبیب کا سر ہے، چہرے پہ خون ہے، خون سے لت پت۔ میرا حبیب ایک مرتبہ دائیں دے کے کہتا ہے، مولا یہ کون جوان آ رہا ہے؟ کہا حبیب میرے بابا علی آ گئے۔ بائیں طرف مڑ کر کہتے بابا یہ، کہا مولا یہ کون آ رہا ہے؟
کہ میرا بھائی حسن آ گیا، میرا بھائی حسن آ گیا تجھے لینے کے لیے۔ اب حبیب سے بیٹھا نہیں گیا، زخموں کو بھول گیا، اپنے زخموں کو بھول کے کونیوں کے بل حبیب کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا کہ مولا یہ نقاب پوش بی بی کون سی ہے؟ کہ حبیب ماں زہرا تجھے لینے آئی ہے، ماں کہتی ہے میرے حسین کی ڈھارس بنا دینے والے، حبیب تیرا شکریہ